وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، اس سے پہلے والے جمعے کو کچھ مسائل رہ گئے تھے، آج ہم وہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پانیوں سے متعلق بیان ہوگا کہ کس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے اور کس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ جو مسائل رہ گئے تھے ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، روپے پر آیت لکھی ہو تو ان سب کو اس کا چھونا حرام ہے۔ ان سب سے مراد جو بے وضو ہو، جو جنوب ہو، جس پر نہانا فرض ہو، حیض والی عورت، نفاس والی عورت، تو ان سب کو ایسے روپے کا چھونا حرام ہے جس پر آیت لکھی ہے۔ ہاں، اگر روپے تھیلی میں ہو تو تھیلی اٹھانا جائز ہے۔ یوں ہی جس برتن یا گلاس پر سورت یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی ان لوگوں کو حرام ہے، اور اس کا استعمال تو سب کو مکروہ ہے، مگر جب خاص شفا کی نیت سے ہو تو اس کا استعمال جائز ہے۔ کسی برتن پہ کوئی آیت لکھی ہے، آدمی شفا کی نیت سے اس کو پیتا ہے، استعمال کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ جس طرح سے پلیٹ پر کچھ صورتیں آیتیں لکھی جاتی ہیں، ان کو گھول کر آدمی کو پلایا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، قرآن شریف کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے، یعنی جن کو قرآن شریف چھونا جائز ہے ان کو ان کا چھونا بھی جائز ہے، اور جن کو قرآن شریف پڑھنا جائز ہے انہیں ان کا پڑھنا بھی جائز ہے۔ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں۔ کوئی آدمی بے وضو ہے قرآن شریف دیکھ سکتا ہے، جنوب ہے نہانا فرض ہے قرآن شریف دیکھ سکتا ہے، حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، تو یہ لوگ قرآن شریف دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ حروف پر نظر پڑے، الفاظ سمجھ میں آئیں، خیال میں پڑھتے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان سب کو فقہ اور تفسیر اور حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔ قرآن شریف کا چھونا تو جائز ہی نہیں ہے، لیکن فقہ مسائل کی کتابیں ہیں، در مختار ہے، بحر شریعت وغیرہ ہے، تفسیر کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، مگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا، اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑھے ہوئے ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر آیت کی جگہ پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ کوئی مسئلے کی کتاب ہے یا تفسیر حدیث کی کتاب ہے، اس میں کہیں کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو آیت کی جگہ پر بغیر وضو کے، بغیر غسل کے چھونا، ہاتھ رکھنا یہ حرام ہے۔ ان سب کو توریت، زبور، انجیل کو پڑھنا چھونا مکروہ ہے، کیونکہ یہ سب آسمانی کتابیں ہیں، ان کا بھی احترام ہے۔ درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں انہیں حرج نہیں،
یہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں جن پر غسل فرض ہے یا جن کا وضو نہیں ہے یا حیض و نفاس والی عورت ہے، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں، کلی کر لیں تب پڑھیں۔ ان سب کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ اذان کا جواب جو ہے بے وضو ہے یا کوئی جنب ہے تو یہ اذان کا جواب یہ سب دے سکتے ہیں۔ جیسے مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ سن کے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو سن کے وہ بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اذان کا جواب جائز ہے۔ مصحف شریف، قرآن شریف اگر ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے کام میں نہ آئے، بوسیدہ ہو جائے، پھٹ جائے، تو اسے کفنا کر لحد کھود کر ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پاؤں پڑنے کا احتمال نہ ہو۔ اس کو کپڑے میں رکھیں جیسے کفن پہنایا جاتا ہے ادب کے ساتھ، اور لحد کھود کر، یعنی صرف گاڑا کھود کے اس پہ دبا نہ دیں، اس میں مٹی پڑے، بے ادبی ہوگی۔ لحد کھودیں، بغلی قبر کھود کے اس طرح سے کہ اس پر مٹی نہ پڑے، تختہ وغیرہ لگا دیں، تو اسے کفنا کر لحد کھود کر ایسی جگہ دفن کر دے جہاں پاؤں پڑنے کا احتمال نہ ہو۔ کافر کو مصحف چھونے نہ دیا جائے، بلکہ مطلقاً حروف اس سے بچائے جائے۔ قرآن شریف جو ہے یہ کافر کو چھونے نہ دیا جائے، قرآن شریف کے حروف بالکل ان سے بچائے جائیں۔ اسی لیے جو لوگ دعا تعویذ کرتے ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے، کسی غیر مسلم کو اگر تعویذ دینا ہے تو ایسا تعویذ انہیں نہ دیں جس پر آیت لکھی ہے۔ نقش والا تعویذ دیں، اعداد والا تعویذ دیں، لیکن آیت جو لکھی ہے ایسا کوئی تعویذ ان کو نہ دیا جائے۔ رکھنے میں کتابیں رکھنی ہیں تو قرآن شریف سب کتابوں کے اوپر رکھیں، اور اس کے بعد تفسیر، پھر حدیث، پھر باقی دینیات۔ تو قرآن شریف سب سے اوپر رکھا جائے۔ اگر کئی کتابیں رکھنی ہیں ان میں قرآن شریف بھی ہے تو قرآن شریف کو سب سے اوپر رکھا جائے، اس کے بعد پھر تفسیر کی کتاب رکھی جائے، اس کے بعد حدیث کی کتاب رکھی جائے، اس کے بعد پھر دینیات کی کتابیں رکھی جائیں۔ کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے۔ دینی کتاب ہے، اس پر کوئی چیز رکھنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے، یہاں تک کہ قلم دوات بھی کتاب پر نہ رکھے جائیں۔ مسائل یا دینیات کے اوراق میں پڑیا باندھنا منع ہے۔ جس ورق پر، کاغذ پر دینی مسائل لکھے ہوئے ہیں یا دین کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ایسے ورق میں کچھ سامان رکھ کے پڑیا باندھنا یہ منع ہے۔ جس دسترخوان پر اشعار لکھے ہیں ان کو کام میں لانا بھی منع ہے۔ جس بچھونے پر کچھ لکھا ہو اس کو استعمال کرنا منع ہے۔ اس لیے ایسا بچھونا نہ لیں، نہ استعمال کریں جس پر کچھ لکھا ہو، یا ایسا دسترخوان استعمال نہ کریں جس پر اشعار وغیرہ لکھے ہوں۔ اب یہ مسائل بیان ہوئے، اب ہم پانیوں کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ پہلے 2 آیتیں ہیں اس میں، پھر چند حدیثیں ہیں، اس کے بعد مسائل ہیں کہ کن پانیوں سے وضو اور غسل جائز ہے اور کن سے نہیں جائز ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یعنی آسمان سے ہم نے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ پانی جو ہے ناپاک کو پاک کر دیتا ہے۔ اور فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، انہیں آسمان سے تم پر پانی اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر پانی اتارتا ہے کہ تمہیں اس سے پاک کرے اور شیطان کی پلیدی تم سے دور کرے۔
امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص حالت جنابت میں رکے ہوئے پانی میں نہ نہائے۔ کوئی اگر ناپاک ہے، نہانا فرض ہے، تو رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ نہائے، جبکہ پانی تھوڑا ہو، یعنی تھوڑے پانی میں جو دردہ نہ ہو، 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا نہ ہو، کیونکہ دردہ پانی بہتے پانی کے حکم ہے، ابھی اس کا بیان آتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، لوگ کیا کریں، تب کیسے کریں، پانی تھوڑا ہے، اب اس میں کوئی نہا نہیں سکتا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے اس میں سے لے پانی لے کر کے پانی کے باہر نہائے، اس پانی میں داخل نہ ہو۔ سنن ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منع فرمایا اس سے کہ عورت کی طہارت سے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو کرے۔ کسی برتن میں، بڑے برتن میں پانی ہے، عورت نے اس کو استعمال کیا ہے، اب بچا ہوا پانی ہے، تو مرد کو استعمال کرنے سے حضور نے منع فرمایا۔ امام مالک اور ابو داؤد اور ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم دریا کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، کیونکہ سمندر کا پانی بہت کھارا ہوتا ہے، پیا نہیں جا سکتا ہے، تو پینے کے لیے پانی ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ تو اگر اس سے وضو کریں، جو ہم پانی پینے کے لیے لے گئے ہیں، اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کریں؟ تو فرمایا ہاں، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا جانور مرا ہوا حلال ہے، یعنی مچھلی حلال ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دھوپ کے گرم پانی سے غسل نہ کرو، وہ برس پیدا کرتا ہے، اسے سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے۔ جو پانی دھوپ سے گرم ہوا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چند حدیثیں ہوئیں۔ جس پانی سے وضو جائز ہے اس پانی سے غسل بھی جائز ہے، اور جس سے وضو ناجائز ہے اس سے نہانا بھی ناجائز ہے۔ بارش کا پانی، ندی کا پانی ہے، نالے کا، چشمے کا، سمندر کا، دریا، کنویں، برف، اولے، ان سب کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ جس پانی میں کوئی چیز مل گئی، پانی ہے، اس پانی میں کوئی چیز مل گئی کہ بول چال میں اسے پانی نہ کہیں بلکہ اس کا کوئی اور نام ہو جائے، تو ایسے پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ جیسے پانی میں شکر مل گئی، اب اس کو شربت کہتے ہیں، پانی نہیں کہتے، نام بدل گیا، تو اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا نہ ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی میں جیسے بیر کا پتا ڈال کے پکاتے ہیں، اس سے مقصد ہوتا ہے پانی اور صاف ہو جائے، میل کٹ جائے، تو یہ اس کی بات نہیں ہے، اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن پانی میں ایسی چیز ڈال کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا نہ ہو، جیسے شوربہ ہے، چائے ہے، گلاب یا اور عرق ہے، اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسی چیز ملائیں یا ملا کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا ہو، جسے صابن پانی میں ملا کے پکا دیں یا بیری کے پتے پانی میں ملا کر پکا دیں، تو وضو کرنا جائز ہے جب تک وہ گاڑھا نہ ہو جائے، اس کی رقت زائل نہ ہو جائے۔ اگر ستو کی طرح گاڑھا ہو گیا تب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پاک چیز پانی میں مل گئی
اس سے رنگ یا بو یا مزے میں فرق آ گیا، پانی کا رنگ بدل گیا، یا اس کا ذائقہ لذت بدل گئی، یا جو ہے اس کی بو بدل گئی، مگر اس کا پتلا پن نہ گیا، پتلا پن ویسے ہی ہے، بہاؤ ویسے ہی ہے، جیسے ریتا، چونا، تھوڑی زعفران، یہ سب چیزیں پاک پانی میں مل گئیں تو وضو جائز ہے، ایسے پانی سے وضو جائز ہے۔ اور جو زعفران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو جائے تو ایسے پانی سے وضو جائز نہیں ہے۔ یوں ہی پڑیا کا رنگ، یہ رنگ ہے اگر پانی میں مل گیا اور اتنا زیادہ مل گیا کہ اس سے کپڑا رنگا جا سکتا ہے تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر اتنا دودھ مل گیا پانی میں کہ دودھ کا رنگ غالب نہ ہوا تو وضو جائز ہے، اور اگر دودھ کا رنگ غالب ہو گیا تو اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ بہتا پانی بہتا ہے، اس میں تنکا ڈال دیں تو بہا لے جائے، اتنی تیز بہتا ہے، تو وہ پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اس سے وضو بھی جائز ہے، غسل بھی جائز ہے۔ نجاست پڑنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، بہتا ہوا پانی ہے، اگر اس میں نجاست پڑ جائے تو اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اتنی زیادہ نجاست پڑ جائے کہ اس کے رنگ میں فرق آ جائے، اس کی بو بدل جائے، اس کی لذت بدل جائے، اگر ایسا ہو جائے تب جو ہے اس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ اگر نجس چیز سے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو پانی ناپاک ہو گیا۔ اب یہ اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست نیچے بیٹھ جائے اور پانی کے اوصاف صاف ہو جائیں، پانی میں جو نجاست گری ہے نیچے بیٹھ گئی اور پانی کا رنگ صاف ہو گیا، اس کی بو صاف ہو گئی، لذت صاف ہو گئی، تو اب وہ پانی استعمال کے لائق ہو گیا، اب اس سے وضو اور غسل جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ چھت کے پرنالے سے بارش کا پانی گرے تو پانی پاک ہے، اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو، چھت پہ کبھی بچے ہیں پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، نجاست پڑی ہے، تو اس بارش ہو رہی ہے، وہ بارش کا پانی چھت کے پرنالے سے گر رہا ہے تو یہ پانی پاک ہے، اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو، اگرچہ نجاست پرنالے کے منہ پر ہو، اگرچہ نجاست سے مل کر جو پانی گرتا ہو وہ نصف سے کم یا برابر یا زیادہ ہو، جب تک نجاست سے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے۔ ہاں جو پانی پرنالے سے گر رہا ہے، چھت پہ اتنی نجاست ہے کہ اس نجاست کے ملنے سے پانی کا رنگ بدل گیا، یا اس کی لذت بدل گئی، یا اس کی بو بدل گئی، اب وہ پانی صحیح نہیں رہے گا، وہ پانی جو ہے ناپاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی نالیوں سے برسات میں پانی بہتا ہے، نالیوں سے بڑی تیزی سے پانی بہتا ہے، تو نالیوں سے برسات کا بہتا ہوا پانی پاک ہے، جب تک نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو۔ اب یہ اس پانی سے وضو کرنا، اگر اس پانی میں نجاست مریہ کے اجزاء، جو نجاست دکھنے والی ہے اس کے اجزاء ایسے بہتے جا رہے ہوں کہ جو چلو لیا جائے اس میں ایک آدھ ذرہ آ جائے تو ہاتھ میں لیتے ہی پانی ناپاک ہو گیا، وضو اس سے حرام، ورنہ جائز ہے، لیکن ایسے پانی سے بچنا بہتر ہے۔ نالی کا پانی بارش بند ہونے کے بعد ٹھہر گیا، اب نہیں بہہ رہا ہے، اگر اس میں نجاست کے اجزاء محسوس ہوں یا اس کا رنگ و بو محسوس ہو تو ناپاک ہے، ورنہ پاک ہے۔ پانی کتنے کو کثیر کہا جائے گا، کتنے کو قلیل کہا جائے گا؟ کہ پانی کثیر ہے، زیادہ ہے، اس میں نجاست کے گرنے سے پانی خراب نہیں ہوتا،
اور تھوڑا ہے تو نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، تو کتنے پانی کو زیادہ اور کتنے پانی کو کم کہا جائے گا اس کے بارے میں بتایا۔ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا جو حوض ہو اسے دہدردہ کہتے ہیں، بڑا حوض کہتے ہیں، اس کے پانی کو کثیر کہا جائے گا اگر 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہے۔ ایسے ہی اگر 20 ہاتھ لمبا ہو 5 ہاتھ چوڑا ہو وہ بھی کثیر ہے، دہدردہ ہے، یا 25 ہاتھ لمبا ہو 4 ہاتھ چوڑا ہو، غرض کل لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہو تو وہ حوض بڑا کہلاتا ہے، اس کا پانی کثیر اور زیادہ کہلاتا ہے۔ اور اگر گول ہو تو اس کی گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہو، اور اگر 100 ہاتھ لمبائی نہیں ہے تو حوض چھوٹا ہے، اس کے پانی کو قلیل کہیں گے، تھوڑا کہیں گے، چاہے کتنے ہی گہرا ہو۔ اب دیکھیں اگر پانی کثیر ہے 100 ہاتھ لمبا چوڑا ہے، ایسے حوض کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا۔ نجاست کتنی ہی پڑ جائے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نجاست اتنی زیادہ گر گئی کہ اس سے اس کا رنگ بدل گیا یا اس کی بو بدل گئی یا اس کا مزہ بدل گیا تب وہ ناپاک ہوگا۔ ایسا حوض اگرچہ نجاست پڑنے سے نجس تو نہیں ہوتا مگر جان بوجھ کر ایسے حوض میں نجاست ڈالنا منع ہے۔ کئی مسجدوں میں بڑے بڑے حوض بنے رہتے ہیں تو جان بوجھ کر کے ایسے حوض میں نجاست ڈالنا، پیشاب وغیرہ ڈالنا منع ہے، لیکن اگر پڑ جائے 2-4 قطرہ پیشاب وغیرہ تو پانی خراب نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا۔ بڑے حوض میں ایسی نجاست پڑی کہ دکھائی نہ دے، جیسے شراب پڑ گئی، پیشاب اس میں پڑ گئی، تو اس کی ہر جانب سے وضو جائز ہے، کیونکہ ناپاک چیز کے گرنے سے پانی خراب نہیں ہوا تو ہر جانب سے وضو جائز ہے۔ اور اگر نجاست دیکھنے میں آتی ہو جیسے پاخانہ یا کوئی مرا ہوا جانور تو جس طرف وہ نجاست ہو اس طرف وضو نہ کرنا بہتر ہے، دوسری طرف سے وضو کر لے۔ جو نجاست دکھائی دیتی ہے اس کو مرئیہ کہتے ہیں، اس کا یہ لفظ بہت استعمال ہوگا طہارت کے بیان میں، اور جو نہیں دکھائی دیتی ہے اسے غیر مرئیہ کہتے ہیں۔ اب بڑا حوض ہے تو ایسے حوض پر اگر بہت سے لوگ جمع ہو کر وضو کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، اگرچہ وضو کا پانی اس میں گرتا ہو۔ ہاں اس میں کلی کرنا یا ناک صاف کرنا یہ نہ چاہیے، کیونکہ نظافت اور ستھرائی کے خلاف ہے۔ جیسے درگاہ میں نیر ہے تو نیر میں لوگ نہاتے ہیں، تو اگر اس کے پانی سے وضو کرنا ہے تو اس میں کلی نہ کریں، اس میں ناک نہ چھنکیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پانی خراب نہیں ہوگا، لیکن یہ نظافت اور ستھرائی کے خلاف ہے، یہ گندی بات ہے، گناؤنی بات ہے۔ تو بڑے حوض میں کلی نہ کریں۔ اگر تالاب سوکھا ہے، اس میں نجاست پڑی ہوئی ہے، بڑی گندگی رہتی ہے، اور پھر پانی برسا اور اس میں بہتا ہوا پانی، پاک پانی اس قدر آ گیا کہ بہاؤ رکنے سے پہلے دہدردہ ہو گیا، 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا پانی ہو گیا تو وہ پانی پاک ہے۔ اور اگر اس بارش سے دہدردہ سے کم رہا، پھر دوبارہ بارش ہوئی، اب دہدردہ ہوا تو سب پانی ناپاک ہے۔ ہاں اگر وہ بھر کر بہہ جائے تو پاک ہو جائے گا۔ تالاب میں کتنی ہی گندگی ہو، تالاب بھر کر کے پانی سے بہہ گیا، چاہے 1-2 ہاتھ ہی بہا ہو، وہ سب پانی پاک ہو جائے گا۔ اپنے ہاں تو خیر پانی کی کثرت ہے، کہیں کہیں پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے،
حقہ میں پانی رہتا ہے اس کا مسئلہ بھی ہے۔ حقہ کا پانی پاک ہے، جو حقے میں پانی بھرا رہتا ہے پیتے ہیں حقہ، تو حقہ کا پانی پاک ہے، اگرچہ اس کے رنگ و بو و مزے میں تغیر آ جائے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں تمباکو کا رنگ بھی آ جاتا ہے، اس کی بو بھی بدل جاتی ہے اور اس کی لذت بھی بدل جاتی ہے، پھر بھی جو ہے حقے کا پانی پاک ہے، اس سے وضو جائز ہے۔ اس میں بتایا حاشیے میں بحر شریعت کے کہ پانی پاک ہے حقے کا جب تک اس کو نجاست سے ملاقات نہ ہو، نجس نہیں ہو سکتا۔ یہاں کون سی نجس شے ہے جس کی ملاقات سے یہ پانی ناپاک ہوگا؟ کوئی ناپاک چیز تو اس میں ملی نہیں ہے، اس لیے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب اس میں دیا، اسے مثال کے طور پہ سارا وضو کر لیا، پورا وضو کر لیا صاف پانی سے، ایک پاؤں کا دھونا باقی ہے، پانی ختم ہو گیا، اور حقہ میں اتنا پانی موجود ہے کہ اس پاؤں کو دھو سکتا ہے، تو اسے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وضو کرنے کے بعد اگر اعضاء میں بو آ گئی تو جب تک بو جاتی نہ رہے مسجد میں جانا منع رہے گا۔ حقہ کے پانی استعمال کر لیا تو اس سے ہاتھ پیر میں بھی بو آ جائے گی، تو بو کے موجود ہونے کی حالت میں مسجد میں جانا منع رہے گا۔ جب بو ختم ہو جائے گی تو پھر مسجد میں جائے۔ گھر ہی پہ نماز پڑھنی ہے تو جب تک اس کی بو باقی رہے تب تک نماز نہ پڑھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی طرح کی بھی اگر بو آدمی کے اندر ہے، بدبو، بری بو، تو اس کو دور کرنے کے بعد ہی نماز پڑھے اور مسجد میں جائے۔ یہاں تک کہ پیاز لہسن آدمی کھا لیتا ہے، منہ میں بدبو رہتی ہے، ایسی مسجد میں چلا جاتا ہے یا نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ استعمال کیا ہوا پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے، ابھی تو یہاں رہ گیا، دیکھیے ایک پانی مستعمل کہلاتا ہے، استعمال کیا ہوا پانی، جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پانی پاک ہے، یہی مستعمل پانی ہے، مگر اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے بقصد یا بلا قصد 10 دردہ سے کم پانی میں بے دھوئے پڑ جائے، وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ چھوٹا حوض ہے، 100 ہاتھ سے کم ہے، بالٹی میں پانی ہے یا کسی اور بڑے برتن میں پانی ہے، اور اس میں اس کا ہاتھ پڑ گیا جو دھلا ہوا نہیں ہے، خالی انگلی پڑ گئی، ناخن پڑ گیا، تو یہ پانی خراب ہو گیا، یعنی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، استعمال کے لائق نہیں ہے، اس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ خیال کرنا چاہیے، کبھی کبھی آدمی لوٹے میں پانی لیتا ہے، اس میں انگلی پڑ گئی، اس کا وضو نہیں ہے، انگلی ہاتھ دھلا نہیں ہے، پورا پانی خراب ہو جائے گا۔ ایسے ہی جس شخص پر نہانا فرض ہے، اس کے جسم کا کوئی بے دھلا حصہ پانی میں چھو جائے، وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہیں رہے گا۔ ہاں اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تب حرج نہیں ہے۔ ہاتھ دھلا ہوا ہے، اب اگر انگلی پڑ گئی یا ہاتھ پڑ گیا پانی میں تو پانی خراب نہیں ہوگا، اب اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے مگر پھر دھونے کی نیت سے ہاتھ ڈالا پانی میں، اور یہ دھونا ثواب کا کام ہو جیسے کھانے کے لیے یا وضو کے لیے، تو یہ پانی مستعمل ہو گیا، یعنی وضو کے کام کا نہ رہا، اس کو پینا بھی مکروہ ہے۔ جو پانی مستعمل ہوتا ہے اس سے وضو غسل تو جائز نہیں ہے، اس کا پینا بھی مکروہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کھانے کے لیے ہاتھ دھونا یہ بھی ثواب ہے، ایسے ہی وضو کے لیے وضو کرنا تو ثواب ہے ہی ہے، اب وضو کے لیے یا کھانے کے لیے دھلا ہوا ہاتھ بھی اگر پانی میں ڈال دے گا تو وہ پانی خراب ہو جائے گا، یعنی مستعمل ہو جائے گا، اس سے غسل و وضو جائز نہیں رہے گا۔ اگر بضرورت
ہاتھ پانی میں ڈالا، ضرورت ہے اس لیے ہاتھ پانی میں ڈالا، جیسے پانی بڑے برتن میں ہے اسے جھکا نہیں سکتا، اب کوئی چھوٹا برتن ہے نہیں نکالنے کے لیے، تو ضرورتاً اپنے ہاتھ کو اس میں ڈال کر کے پانی نکالے گا، تو اس صورت میں پانی خراب نہیں ہوگا، اور ایسا کرنا جائز ہے، پانی نکال سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مستعمل پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے، مثلاً وضو کر رہا ہے یا نہا رہا ہے، تو قطرے جو ہے لوٹے یا گھڑے میں ٹپکے، تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام کا ہے، ورنہ سب پانی بیکار ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک دو قطرہ ٹپک گیا ایک بالٹی پانی میں پورا پانی خراب ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ زیادہ کون پانی ہے، استعمال شدہ پانی زیادہ ہے یا صاف پانی زیادہ ہے؟ زیادہ صاف پانی ہے تو پانی خراب نہیں ہوگا، اور اگر زیادہ استعمال والا پانی مل گیا ہے تو سب پانی خراب ہو جائے گا۔ ابھی کئی مسائل رہ گئے، اللہ تعالی ہمیں ظاہری باطنی طہارت نصیب فرمائے۔